کوئی کسی بڑے دکھ میں مبتلا ہے، زندگی کے درد میں مبتلا ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی انسان اس وقت اپنے تقوی کو یاد کرے اور اپنے تقوی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ایسے اس دکھ درد سے کھینچ لے گا جیسا کہ سفید دودھ میں سے کوئی انسان پہچان کر کالی چیز کو کھینچ کر الگ کر دیتا ہے۔ دکھ درد کا علاج تقوی میں ہے۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، آئیے مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعہ کے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے موضوع منتخب کیا ہے، ہمارے دکھوں کا علاج کہاں ہے؟ ویسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کے پیچھے دکھ بھی لگا ہوا ہے، سکھ بھی لگا ہوا ہے۔ کبھی انسان دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی انسان سکھ میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی فطرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی انسان دکھ کی وجہ سے کبھی زہر کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بچی دکھ کی وجہ سے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے پر مجبور ہو جاتی ہے، کوئی انسان دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے ریل کی پٹری کے نیچے بھی آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زہر کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا یہی دکھوں کا علاج ہے کہ بھائی اس دنیا سے چلے جاؤ، ختم ہو جاؤ، ہم ختم ہوں گے تو دکھ بھی ختم ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ کوئی صحیح علاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے انسان یہ سوچے کہ یہ دنیا دکھوں اور سکھوں دونوں کا گھر ہے، یہاں تک کہ اچھے اور برے ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ ہم اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بہتر انسان تھے۔ اس دنیا کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کے آخری نبی کو سید ولد آدم کا مقام عطا کیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھ کی زندگی آپ کو کچھ نصیب ہوتی تو دکھ کا سامان بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ ایک سال تو ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 10واں سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مکہ غریب، مسکین، مجبور، لاچار، کمزور، گمنام مسلمانوں کی مدد کے علاوہ پورا کا پورا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دشمنی کے ماحول میں 2 لوگوں کے سہارے جیتے تھے۔ سب سے بڑا سہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے سہارے کے بعد 2 لوگوں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سکھ میں مبتلا کرتے تھے، اطمینان میں مبتلا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا وہ دونوں سہارے ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے مکہ والوں کو یہ کہا تھا، سن لو اے مکہ والو، میں تمہارے دین پر ہوں، محمد کے دین کو میں مانتا نہیں، لیکن یاد رکھو میں سردار ہوں مکہ کا، اگر میرے محمد کو، میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے اسے سب سے پہلے میرے خون سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سکون اور سہارا محسوس کرتے ہوں گے سردار چچا کی اس مدد اور اس سہارے سے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے راستے کو مضبوط کرنے کے لیے مال کی بھی ضرورت تھی۔ مکہ میں جتنے بھی مسلمان تھے سب غریب مسکین تھے۔ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار خاتون، تاجر خاتون تھی، وہ ملک شام تک آپ کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ میرے شوہر اسلام کے نام پر صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو مال اور دولت کی بھی ضرورت ہے، ان کو روپے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، اسلام کی اشاعت کے لیے خرچے کی بھی ضرورت ہے۔ بے دریغ اس عورت نے اپنے شوہر کی مدد کے لیے مال کو خرچہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ 10 سال کا وقت جب گزر گیا، صرف 10 سال کے اندر ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی ابو طالب کا انتقال ہو گیا، بعض روایتوں میں 3 دن کا ذکر، بعض روایتوں میں 3 مہینے کا ذکر ہے۔ 3 دن یا 3 مہینے کے اندر آپ کے چچا کے بعد آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر!
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھ لاحق ہوا کہ سال کا نام اسلام کی تاریخ میں نبوت کا 10واں سال چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگ تاریخ پڑھتے ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سچویشن، وہ کیفیت، وہ حالت کو دیکھ کر اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی کے لیے یہ 10واں سال غم کا سال تھا۔ اللہ اکبر۔ تو غم، دکھ، سکھ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ دکھ اور ہمیشہ درد اور غم میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ کچھ دیر کا دکھ سہا جائے اور اس کے بعد اس کے علاج کی طرف ہم منتقل ہونے چاہیے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دکھ کو پیدا کیا ہے اس کا علاج پیدا نہیں کیا ہے؟ ضرور پیدا کیا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہے دنیا میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، لیکن اگر دکھ ہے اس کا علاج بھی ہے۔ ایک دکھ بیماری ہے اور سکھ اس کا علاج ہے۔ اللہ نے ہر بیماری پیدا کی ہے، اس کا علاج ہے، تو دکھ کا بھی علاج سکھ کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ سکھ مرنا نہیں ہے، وہ سکھ زہر پینا نہیں ہے، وہ سکھ پھانسی کے پھندے پر لٹکنا نہیں ہے، ریل کی پٹری کے نیچے جانا نہیں ہے، یا اپنے آپ کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ بہترین سکھ ہے، بہترین علاج ہے اس کا۔ اگر ہم اور آپ وہ علاج کرتے ہیں انشاءاللہ دکھوں کی دنیا میں ہم خوشی سے اور سکھ سے مالدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کی دولت نصیب ہو یا نہ ہو پرواہ نہیں ہے، ایک اصل میں مالدار انسان، ایک اصل میں طاقتور انسان، ایک اصل میں پاورفل انسان وہ ہے کہ جس کے پاس مال دولت ہو یا نہ ہو، تندرستی ہو اور دل مطمئن ہو، سب سے بڑا مالدار یہی انسان ہے۔ اور تندرستی اور دل کا سکون انسان کو اسی وقت نصیب ہوتا ہے کہ جبکہ اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ ہو، اور دکھوں والا انسان تو اچھا بھلا بھی بیمار معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ، قائم کردہ، مقرر کردہ، فکس کردہ علاج کے پیچھے پڑے اور ہم ہمارے ان زندگیوں کے دکھوں کا علاج کریں؟ ظاہر سی بات ہے ہم سب یہی کہیں گے ہاں ہمیں ایسے علاج کی ضرورت ہے۔ ہاں صبح اٹھے تو کوئی دکھ کا بیان کر رہا ہے، دوپہر میں دیکھو کوئی کسی دکھ کا بیان کر رہا ہے، شام میں کوئی کسی کے دکھ کا بیان کر رہا ہے، صبح سے شام تک ہمارا یہی وقت گزر رہا ہے، کوئی کسی کا دکھ سن رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا دکھ سنا رہا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ آج میں آپ کے سامنے علاج پیش کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اتنا پاورفل علاج ہے نا، ہم سب کو اس علاج کے لیے اپنا ٹریٹمنٹ کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلا علاج، دکھوں کا علاج کہاں ہے؟ یہاں ہے۔ کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تقریباً کئی روز سے بیان کرتا ہوں، اور جب کبھی کسی سبب کا حل میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے تقوی کا ذکر ضرور آتا ہے، سب سے پہلے تقوی کا ذکر۔ کیوں ایسا؟ تقوی ہے ہی ایسا عمل یا تقوی ہے ہی ایسی چیز کہ انسان اگر اس انرجی کو اپنے اندر داخل کر لے، دنیا کا ہر دکھ درد اس سے ختم ہو جاتا ہے، یا دکھوں کا پہاڑ بھی اس کے سامنے آئے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم سب کو؟ تقوی والا بننا ہے۔ تقوی کا معنی ایک ہے، مطلب کئی اور ہیں، میں صرف ایک ہی معنی اور مطلب کو ملا کر آپ کو اس کا مطلب بیان کروں گا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے لیے نیکی کرنا، اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ اور جو انسان تقوی سے متصف ہوتا ہے، تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، دنیا کا ہر دکھ درد ختم ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے اچھا اگر کوئی دکھ درد میں مبتلا ہے، کوئی کسی بڑے دکھ میں مبتلا ہے، زندگی کے درد میں مبتلا ہے، اللہ کی قسم اگر کوئی انسان اس وقت اپنے تقوی کو یاد کرے اور اپنے تقوی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو ایسے اس دکھ درد سے کھینچ لے گا جیسا کہ سفید دودھ میں سے کوئی انسان پہچان کر کالی چیز کو کھینچ کر الگ کر دیتا ہے۔ دکھ درد کا علاج تقوی میں ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا نماز پڑھنا تقوی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا روزہ رکھنا تقوی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا زکوٰۃ دینا تقوی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا پہلی صف میں آ کے بیٹھنا تقوی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا نیک عمل کرنا تقوی ہے، میں یہ کہوں گا
کہ جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو، جس چیز سے بھی بچو اللہ کے لیے بچو، یہ تقوی ہے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اگر ہم اس طرف خیال کرتے ہیں، اس طرف ہم دھیان دیتے ہیں، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، نماز کی طرف ہمارا خیال ہے، یہ جو ظاہری اعمال ہے نا اسلام کے، اس کی طرف ہمارا خیال ہے، لیکن جہاں تقوی جو دل کی کیفیت کا نام ہے اس طرف ہمارا زور نہیں جاتا ہے، اس طرف ہمارا خیال نہیں جاتا ہے۔ تقوی عمل الگ ہے، تقوی الگ ہے، عمل منہ سے، عمل آنکھ سے، عمل ناک سے، عمل ہاتھ اور پیر سے، تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور یہ چیز صرف اللہ کو دکھتی ہے، اور انسان کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ کبھی انسان کسی دکھ درد میں مبتلا ہو جائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں وہ کام نہیں کیا تو آج یہ دکھ میری زندگی میں آ گیا، میں وہ پلان کر کے کام کرتا تو یہ زندگی میں دکھ مجھے دیکھنا نہیں پڑتا تھا، ارے میں وہاں غلطی کیا، میں یہاں غلطی کیا۔ بھائی باہر کی غلطی نہیں ہے کچھ بھی، تقوی، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہیں مولوی صاحب تو اپنا ہی خلاصہ بیان کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے نا اس سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بستی قوم سبا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کر رہا ہے کہ اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ پتہ ہے بہت خوشحال بستی تھی وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل نعمتوں سے نوازا تھا اس بستی، قوم سبا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم اپنی عورت بادشاہ کے ساتھ ایمان لے آئی تھی، وہ قوم سبا، اس کو اللہ نے برباد کر دیا، ختم، نیست و نابود کر دیا۔ ارے اس عذاب کے سامنے یہ کورونا کا اگر ہم ذکر کریں نا، کوئی بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی وہ قوم، صفحہ ہستی سے مٹ گئی وہ قوم، دکھ درد میں مبتلا ہو گئی نا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس بستی کا نام لے کر ذکر کرتے ہوئے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا، اگر وہ بستی والے حقیقی معنی میں ایمان والے ہوتے اور وَاتَّقَوْا تقوی والے ہوتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے زمین کے سارے برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ اور سوچئے ذرا، آسمان میں سارے برکت کے دروازے کھل گئے، زمین کے سارے برکت کے دروازے کھل گئے، اب کون سا دکھ ایسے انسان کے لیے انتظار کر رہا ہے بھائی؟ اتنی برکت کی کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں، کوئی دکھ اس حالت میں ہے کہ آ کر اس کا مقابلہ کرے؟ تقوی۔ ایک اور آیت اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے ہر دکھ درد سے اس کو نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے۔ اللہ بتاتا ہے اس کو، اللہ بتاتا ہے۔ کسی دکھ درد میں ہم مبتلا ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اور بعض دکھ درد تو ایسے ہوتے دماغ کام نہیں کرتا، فیل ہو جاتا ہے دماغ، پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ ہاں ارے اس کے بال پراگندہ، حالت پراگندہ، گھوم رہا ہے پاگلوں کی طرح۔ اگر اس دکھ درد سے اس کو نکلنا ہے تو اللہ راستہ بتاتا ہے، اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ بتاتا ہے اس کو نکلنے کا راستہ۔ کس سے؟ اس دکھ درد سے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ تقوی، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اے اللہ میرے دل میں تیرا ڈر ہے، میں جو کچھ کروں گا تیرے لیے کروں گا، اور جس غلط کام سے بھی میں رکوں گا صرف تجھے خوش کرنے کے لیے رکوں گا۔ ایک اور آیت پیش کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر مشکل کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیے میں ترجمہ کر رہا ہوں صرف آیت کا، خلاصہ نہیں بیان کر رہا ہوں۔ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ دکھ مشکل ہے، سکھ آسان ہے، اللہ اس دکھ کو سکھ میں بدل دیتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے آپ کے دل کو پاک کرے، اس دل کے اندر تقوی کو جگہ دے۔ ہم ظاہر میں بہت اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمل کو بعد میں دیکھتا ہے،
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، اس رواج کو اللہ قیامت تک باقی رکھنے کے لیے اپنے نبی کو حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے، میرے ابراہیم، میرے خلیل، میرے دوست ابراہیم کی اس چیز کو، اس قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، لہٰذا آپ اپنی امت کو قربانی کا حکم دے دیں۔ اس رواج کو قائم کرنے کے لیے، جس رواج کو قائم کیا گیا جانور کی قربانی، اس قربانی کی حکمت کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ جو انسان تقوی کے ساتھ قربانی کرے گا میں اس کی قربانی کو قبول کروں گا۔ تقوی بہت اہم چیز ہے، ہر دکھ کا علاج، ہر درد کا علاج، ہر غم کا علاج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکہ کی زندگی دیکھیے، مدینہ کی زندگی دیکھیے، صحابہ کرام کے سامنے دکھوں کا پہاڑ، دکھوں کا سیلاب، سونامی، زلزلے، لیکن یہ دکھ، یہ درد، یہ غم، یہ تکلیف، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں صحابہ کے چہروں سے، صحابہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں چھین نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دکھ ان تک آ ہی نہیں سکتا تھا، دکھتا بہت بڑا تھا لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کے لیے دل کو پاک اور صاف کرنا، یہ تقوی کی بات تھی۔ سو میں نے 2-4 منٹ آپ کے لیے ذرا طویل انداز میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے دکھ کا علاج ہے تقوی۔ یہ ایسا ٹریٹمنٹ ہے نا، ایسا ٹریٹمنٹ ہے مانو آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں کہ اس ڈاکٹر کا ایک بھی علاج 1% بھی کبھی فیل نہیں ہوا، ایک بھی علاج۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ MBBS PhD کرنے والے سائنس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، علاج نہیں ہوتا، لیکن یہ علاج ایسا ہے 100% سکسیسفل۔ کریں گے انشاءاللہ تقوی۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ نصیحت ہے جمعہ کا خطبہ۔ دوسرا عمل یا دوسرا دکھ کا علاج، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ کا علاج کریں تو ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ توبہ اور استغفار کریں۔ توبہ اور استغفار سب سے زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی دن میں 100 مرتبہ کرتے تھے۔ توبہ کی جب بات آتی ہے، ایک بات پیش کروں، ورنہ توبہ اور استغفار بھی دکھ درد کا علاج ہے۔ پہلے وہ آیت پیش کروں، اس کے بعد ہمارے سوسائٹی کے ایک بیماری کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے نیک توفیق دے اور زبان میں طاقت دے، میں آج بول کے خطبہ ختم کرنے والا ہوں۔ پہلے آیت دیکھیے، ہر دکھ ہر درد کا علاج جس طریقے سے تقوی میں ہے، اسی طریقے سے توبہ اور استغفار میں بھی ہے۔ توبہ اور استغفار میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ دنیا میں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اے لوگوں وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے اس مصیبت کو دعوت دی ہے، تم نے اس پریشانی کو دعوت دیا ہے، تم ہے اس کا سبب کہ تمہاری زندگی میں دکھ آیا، درد آیا، غم آیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے بہت سے برے اعمال کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا زندگی میں دکھ کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ میرے ہی نصیب میں لکھا تھا یہ دکھ۔ ارے بھائی تیرے نصیب میں کیوں لکھا تھا وہ دیکھنا، ہو سکتا تو کوئی غلط کام کیا اسی لیے تیرے نصیب میں آیا، وہ غلط کام تیرے نصیب میں دکھ کا سبب بنا ہوگا۔ اللہ میرے ہی بیٹے کو اٹھانا تھا، میرے ہی نصیب میں، تیرے نصیب میں آیا کیوں؟ سبب سوچ، تیرے غلط کام کی وجہ سے وہ دکھ آیا ہے۔ اور اگر اس غلط کام کی وجہ سے آئے ہوئے دکھ کا ہم علاج کرنا چاہتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنا ہے کیا نہیں؟ توبہ اور استغفار کرنا۔ میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے پاک، ہم معصوم عن الخطا کسی کو نہیں کہتے اللہ کے علاوہ، پاک ذات صرف اللہ کی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی کے بارے میں ہم تصور بھی کر سکتے ہیں گناہ کے بارے میں۔ دن میں 100 مرتبہ توبہ اور استغفار۔ کیوں بھائی؟ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ توبہ اور استغفار دنیا کے دکھ درد کا علاج بھی ہے۔ کبھی آپ کو کوئی غم ستائے، کبھی آپ کو کوئی درد ستائے، کوئی دکھ ستائے، کوئی پریشانی دماغ میں ایسا محسوس ہو، ہاں آج میں پریشان ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ ورد کیجئے کنٹینیو، دیکھیے آپ کا دل کتنا مطمئن ہو جاتا۔ اللہ ہو جاتا ہے ایسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں توبہ استغفار کو لازم پکڑو،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دنیاوی دکھ درد کا علاج اسی میں رکھا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر تم بے اولاد ہو، بے اولادی بھی دکھ ہے. اگر تم کاروبار میں برکت میں نہیں ہو، یہ بھی دکھ ہے. اگر تم کھیتی باڑی کسان کرنے والے ہو، وہاں تمہاری فصلیں برباد ہو رہی ہے، یہ بھی دکھ ہے. اگر تم پانی کو ترس رہے ہو، بور مار رہے ہو تو خالی ہاتھ لوٹ رہے ہو، پانی کی نہریں نہیں ہے، قحط سالی ہے، یہ بھی دکھ ہے. یہ تو زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے. پانی نہیں، اناج نہیں، اولاد نہیں، طاقت نہیں، کچھ ہی نہیں. اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یہ بڑے بڑے دکھوں دردوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے. کرو. اللہ کو خود حضرت نوح علیہ السلام بتا رہے ایسا. میں نے کہا میری قوم سے، لیکن میری قوم نہیں مانی. اللہ برباد کر دے. ہو گئی برباد. اللہ نے پانی میں غرق کر دیا. آسمان کو حکم ہوا پانی نازل فرما. زمین کو حکم ہوا تو اپنے اندر سے پانی نکال. آسمان پانی برسایا، زمین پانی اگل گئی. دونوں پانی کے درمیان نوح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی. کتنے دکھ درد میں مبتلا ہو گئی. اگر اس سے پہلے وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتی، اس دکھ درد کا سامنا کرنا پڑتا، اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، کوشچن مارک نہیں کرنا پڑتا. اللہ حافظ. لیکن یاد رکھیے وہ بات جو میں آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں پتہ نہیں ہم سب مسلمان ہیں کیا؟ نہیں. زور سے ہاں بولیے بھائی. ہے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندہ کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس بندے کی سواری جنگل میں گم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد فوراً اس کو مل گئی. یہ بڑا واقعہ ہے. صحیح مسلم میں لمبی چوڑی حدیث. مثال کے ذریعے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملے ہوئے سواری کا بندہ اپنے سواری کو دیکھ کر جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش اپنے توبہ کرنے والے بندے سے ہوتا ہے. یعنی محبوب ہے وہ بندہ اللہ کا، پسندیدہ ہے وہ بندہ اللہ کا، پروقار بندہ ہے وہ اللہ کی نگاہ میں. اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بندہ ہے. گناہ کیا پھر توبہ کیا. لیکن ہماری سوسائٹی میں دیکھو یہ گناہ کیا تھا، یہ فلاں غلط کام کیا تھا، دھبا بٹھا دیتے اس کے زندگی میں دھبا بٹھا دیتے. کبھی اس کو پاک ہونے کا نام نہیں دیتے، کبھی اس کو مہلت ہی نہیں دیتے. سر اٹھا کر آنکھیں اٹھا کر معاشرے میں جینے کا ہے کہ نہیں ایسا معاملہ ہمارے اس میں ہمارے سوسائٹی میں؟ یہی وجہ ہے کہ کتنے توبہ کرنے والے دل سے توبہ کرے لیکن سوسائٹی میں نظر اٹھا کر نہیں جی سک رہے وہ. کیوں بھائی؟ تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ زندگی میں تم کوئی گناہ نہیں کر سکتے، تم کوئی جرم نہیں کر سکتے؟ کوئی اٹھ کر کہے میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ کو عالم سوچتا ہوں، ایک تربیت یافتہ انسان سوچتا ہوں، دعوت و تبلیغ کرنے والا سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ایسا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے. پھر کیوں ہم اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہم اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ جس بندے سے توبہ کرنے کے بعد اللہ خوش ہوا اس بندے سے ہم نہیں خوش ہوتے ہیں، ہم اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں یا ناراض ہو جاتے ہیں اس سے. کیا اللہ کے اس محبوب بندے سے ہمیں بھی محبت نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے. یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، خاص واقعے کی طرف نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں بارہا ایسا چل رہا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے ہم بھی خوش ہو. بھائی غلطی کس سے ہوتی ہے؟ فرشتے سے ہوتی ہے. جانوروں کے بارے میں غلطی اور نیکی کا اللہ نے کوئی سسٹم قائم کیا ہے؟ انسان ہی کے بارے میں ہے. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے. جب انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے توبہ بھی انسان ہی کرتا ہے. غلطی ہوئی اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر توبہ کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. ہر ابن آدم خطا کار ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور ان خطا کاروں میں پسندیدہ انسان وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. ارے کوئی بے دین کے پیچھے شیطان نہیں لگتا ہے، اچھے انسان کے پیچھے لگتا ہے. کیا بے دین کے پیچھے لگتا ہے؟ بولو بھائی آپ ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے کیا MBBS ڈاکٹر کو پڑھائیں گے؟ سائنس کسے پڑھائیں گے؟ اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے نا. تو ایک شیطان اچھے کے پیچھے ہی لگتا ہے. اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہے تو یاد رکھیے شیطان یہ سوچتا ہے میں اس کے عقیدے کو تو نہیں بگاڑ سکتا، کوئی نہ کوئی غلط کام کرا کے اس کو میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا. پھر کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کیا کریں آپ اس کو؟ اس نے اللہ سے توبہ کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ، بات ختم. ہم ناراض ہونے کا حق ہم کو نہیں. اللہ اکبر. ایک بہت کڑوی بات ہے
हमारे सोसाइटी के हम सबको इस बात का जतन करना चाहिए इंशाअल्लाह। तो जो इंसान गुनाह होने के बाद तौबा और इस्तिगफार करता है, अल्लाह उसे दुख दर्द से पाक कर देता है। अल्लाह हम सबको तौबा और इस्तिगफार की तौफीक अता फरमा। एक और आयत पेश करूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व अन इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, मेरी कौम के लोगों तुम तौबा और इस्तिगफार करो और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ पलटो। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में कुछ वक्त के लिए तुम्हें फ़ायदा उठाने की ताकत अता करेगा। फ़ायदे का मतलब सुख में रखेगा, सुकून में रखेगा, दुख से पाक करेगा। एक तकवा है और दूसरा कौन सा है? तौबा और इस्तिगफार। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह सबसे छोटी सबसे मजबूत तौबा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सुबह में 100 शाम में 100 मरतबा पढ़ते थे। हम भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह हमारी इस बीमारी को ज़रूर दूर करेगा। तीसरा इलाज देखिए, अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी इंसान के दुख दर्द को दूर कर देता है। आयत करीमा देखिए, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुकुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने दिल को जिक्र के ज़रिए से इत्मीनान बख्शा, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। क्या मतलब है इसका? अल्लाह का जिक्र दिल को सुकून नसीब करता है, अल्लाह का जिक्र दिल को इत्मीनान नसीब करता है। और मैंने शुरू में ही कहा, दिल का इत्मीनान सबसे बड़ा सुख है, दिल का इत्मीनान सबसे बड़ा सुकून है। तो एक इंसान अगर अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करेगा, एक बात देखिए, अल्लाह तबारक व तआला जैसा कि हम आप एक दूसरे से भी कहते हैं ना, वैसी ही बात है। अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा। देखिए जरा, जैसा हम भी एक दूसरे से कहते हैं ना, ये सूरह बकरा की आयत है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुमको याद करूंगा, तुम मेरा शुक्र बजा लाओ ना शुक्री मत करो। क्या मतलब? हम अगर अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें भी याद रखेगा। मिसाल के तौर पर हम भी कहते हैं ना, अरे जाओ भाई, याद है मेरे को तुम्हारी बात, मैं हूं तुम्हारे पीछे, ऐसा याद करता है अल्लाह। मतलब क्या है? दुख दर्द से नजात अता करता है अल्लाह तबारक व तआला। दुखों की भरी दुनिया में एक इंसान अल्लाह का जिक्र करके सुख के माल से मालदार हो जाए तो कितना बड़ा खुशनसीब इंसान है वो। अल्लाह का जिक्र होता क्या है? अल्लाह का जिक्र, नमाज पढ़ते हम 5 वक्त पढ़ते हैं ना, 5 वक्त जिक्र कर रहे हैं, फिर कब कर रहे हैं? एक सवाल है मेरी तरफ से आप लोगों, फिर कब कर रहे हैं? 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में अल्लाह ही का जिक्र होता है, अल्लाह से हम कलामी होती है इंसान की। बाकी कब कर रहे हैं हम? फजर की नमाज के बाद जोहर तक क्या कर रहे हैं? अपने कारोबार में मस्त है। फिर जोहर से असर तक खाने सोने में मस्त है। फिर असर से मगरिब तक फिर अपने काम काज में, फरागत वगैरह में, किसी दुकान को बंद करके आने जाने में मस्त है। फिर मगरिब से इशा तक वही कोई गपशप में मस्त है। फिर इशा के बाद खा के सोने में। इतना ही मुख्तसर है अल्लाह का जिक्र। अल्लाहु अकबर। सुबह शाम की दुआएं हैं, खाने पीने के आदाब की दुआएं हैं, हर अमल के शुरू में और आखिर में दरमियान में अल्लाह का जिक्र है। कितना कुछ हम कहते होंगे, बहुत मुख्तसर, बहुत शॉर्टकट हमारा जिक्र हो गया अल्लाह तबारक व तआला का। सोचिए ज़रा, एक मोहब्बत की बात मैं बताता हूँ, क्योंकि हम हदीसें बाद लोग पेश करते हैं, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता। 70 का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह की मोहब्बत को कम बना रहे हम लोग। 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो। अल्लाह 24 घंटे हमको याद रखता है, हम 24 मरतबा भी याद नहीं रखते। मतलब 5 वक्त की नमाज में उतना जिक्र किए, ख़त्म हो गई बात। जो अल्लाह हमको हर वक्त याद रखता है, हम इतना मुख्तसर याद रखेंगे तो दुख कैसा दूर होंगे हमारे, दर्द कैसा दूर होंगे ज़िंदगी के। हमेशा जिक्र करते रहिए। जो सुबह शाम के अज़कार हैं, नमाज के बाद के अज़कार हैं, खाने पीने के आदाब के अज़कार हैं, ख्याल करना चाहिए ना उनका। यही तो अल्लाह के जिक्र का मतलब है। कुरान की तिलावत भी अल्लाह का जिक्र है और सारे आमाल अल्लाह के जिक्र है। हमें ज़बान के वो अमल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह वगैरह वगैरह, सारे अल्लाह के अज़कार हैं। अगर हम वो करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुख से नजात अता करता है। एक और सबब मैं आपके सामने बयान करूं, अल्लाह के जिक्र के बाद है दुआ। दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला दुआ के ज़रिए भी दुख दर्द को दूर करता है। एक ही आयत पेश करूं, वक्त ख़त्म हो गया, घड़ी नहीं है तो समझ में नहीं आया वक्त। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے رہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، تو آپ جواب دیجئے ایسے لوگوں کے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ کیا مطلب سنتا ہوں؟ خالی سنتا ہوں نہیں، بلکہ انہوں نے جو مجھے درخواست کی ہے ان کی درخواست پوری کرتا ہوں۔ انہوں نے جو مجھ سے سوال کیا ہے میں ان کے سوال کا جواب عطا کرتا ہوں۔ کوئی دکھ درد سے نجات کی دعا کر رہا ہے، کوئی غموں کی نجات سے دعا کر رہا ہے، کوئی تکلیفوں سے نجات کی دعا کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی ایسے میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہو گیا تمہارا کام آسان۔ تم نے اللہ کو پکارا ہے، کسی ایرے گہرے کسی کمزور بادشاہ سے دعا نہیں کی ہے، اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے تم نے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک دکھ اور درد میں مبتلا ہو گئے تھے، شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے۔ اس سے بڑا دکھ درد کیا ہے کہ ایک شوہر کوسوں میل دور ہے، بیوی کوسوں میل دور ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا دکھ درد کوئی ہے بھائی؟ ذرا کوئی سسرال چلی جائے، میکے چلی جائے تو کتنا بڑا دکھ درد ہوتا ہے۔ ایک فطری بات میں آپ کو بتا، حضرت آدم علیہ السلام ایسے دکھ درد کے علاج کے لیے اللہ سے دعا کی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ میلوں دور نہ ایروپلین ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ کوئی الیکٹرانک مشین ہے، بغیر کسی سبب کے اللہ نے اس دکھ درد کو دور کیا ان کی زندگی سے۔ کوئی سوچ سکتا ہے ہزاروں میل وہ ادھر ہے وہ ادھر ہے، دونوں مل گئے؟ بھائی سکندرآباد حیدرآباد سمجھ میں آتا، ظہیر آباد حیدرآباد سمجھ میں آتا، ایک مرد عورت ہزاروں میل ادھر انہوں چلے انہوں ادھر چلے، دونوں چل کے مل گئے، پاسبل؟ ایک کامن سینس، سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں یہ دکھ درد کیوں ختم ہوا؟ دعا۔ ایوب علیہ السلام بیماری کے دکھ میں کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار یہ دکھ کیا کم ہے کہ گاؤں والے بھی میری بیماری سے مجھے اپنے گاؤں کے باہر نکال دیے، اللہ نے پہلے سے زیادہ خوبصورت اور مالدار بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کرتے، پروردگار ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، یہ کیسا دکھ درد ہے کہ دنیا نہیں دیکھ رہا ہوں، ایک دنیا کی زندہ مخلوق کے پیٹ میں میں آ گیا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا اثر ہوا، دکھ درد دور نہیں ہوا، مچھلی نے اگل دیا۔ اللہ اکبر۔ زکریہ علیہ السلام بہت سالوں تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام ہر آشائش تھی ان کے پاس، بے اولادی بھی ایک دکھ ہے نا، جیسا کہ شروع میں نے کہا ہے، زکریہ علیہ السلام دیکھتے ہیں میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اب کرنا کیا؟ یہ کتنا بڑا دکھ ہے بھائی، 2-3 سال نہیں ہوتے 200-300 دواخانے گھوم جاتے ہیں ہم، شادی ہو کے 3 سال ہوا ابھی تک اولاد نہیں، کتنا دکھ درد۔ انسان کو کام میں کام نہیں لگتا، جاب میں کام نہیں لگتا، ہر وقت وہی فکر، کیوں؟ دکھ۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی وہی محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، رقت آمیز میں ان کے دعا کے الفاظ دیکھیے، اور اللہ نے اس دکھ درد کو بھی دور کر دیا۔ دعا کے الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں تنہا ہی رہوں گا، لیکن مجھے پروردگار تنہا نہ چھوڑنا، سب سے بہتر تو وارث عطا کرنے والا ہے، تو ہی سب سے بہتر بیٹا عطا کر سکتا ہے، وارث عطا کر سکتا ہے، نسل میری تو جاری رکھ سکتا ہے، پروردگار میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا۔ کیسی رقت آمیز دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا زکریا صرف بیٹا نہیں دوں گا، نام بھی میں دوں گا، صرف نام نہیں دوں گا، اس کا عہدہ بھی میں دوں گا۔ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نام اللہ نے رکھا، کام بتایا زکریا یہ تیرے صرف نسل کا جاری ہونے والا انسان نہیں، تیری نبوت کو بھی جاری رکھنے والا نبی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ دعا نہیں کرتے ہم، دعا کرنا چاہیے، حد سے زیادہ دعا۔ اور ہماری دعا میں کیا بتاؤں، اللہ معاف کرے، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں لمبا ہو گیا، ختم کر دیتا ہوں، 2-3 چیزیں باقی انشاءاللہ اللہ لمبی زندگی باقی رکھا تو پھر انشاءاللہ پیش کروں گا۔ ہماری دعا بھی کیسی ہوتی دیکھیے، مختصر، تھوڑی دیر، فرض نماز ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اٹھائے 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ، کیا مانگی کہ نہیں معلوم، فوراً ہاتھ پھیرے اور نکل گئے۔ کیا بھائی؟ میں نماز پڑھا، ذکر کیا، دعا کر کے گھر کے باہر، مسجد کے باہر، کیا دعا کرے تم اتنی کیا کرے؟ دعا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعا، ہم سب کو بھی کرنا چاہیے۔
جتنا ہم دعا کریں گے دکھ درد سے نجات ہے، جتنا دعا کریں گے دکھ درد سے نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر، معلوم ہے نا؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جب جا کر دیکھا اللہ کے نبی رو رہے ہیں، داڑھی تو تر ہو گئی ہے، ریتی بھی اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں پروردگار یہ بہت بڑا دکھ ہے، اگر یہ 313 مٹ گئے نا قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا پروردگار۔ رو رو کر یہ دعا کر رہے، کتنا بڑا دکھ ہے کہ سارے مسلمان ختم ہو جائے، ایک پیغمبر کے لیے بڑا دکھ ہے کہ نہیں؟ پوری اس کی امت ہی ختم ہو جائے۔ پروردگار اگر یہ 313 کا لشکر آج ہار گیا، ختم ہو گیا، اس روئے زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی، قیامت کی صبح تک تیرا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 میں اتنی طاقت عطا کی کہ اس سے پہلے کافر اور مشرک کو اسلام کی طاقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تو صرف نہ ان کو پتہ چلا بلکہ یہ احساس ہوا کہ ہم کیا ساری کائنات مل کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتے۔ کیوں دکھ درد دور ہوا؟ ویسا دعا، التجا، درخواست، اللہ سے سوال۔ تو جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دکھ درد کو دور کرے گا۔ ایک ہی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو تکلیف میں مبتلا انسان کی بات کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اللہ سوالی انداز میں کہتا ہے کون ہے، یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، تم تکلیف میں ہو تو پکارو مجھے، میں تمہاری تکلیف کو دور کروں گا۔ ایک ہے تقوی، کثرت سے توبہ اور استغفار، اللہ کا ذکر، دعا، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں۔ بس میں سمجھتا ہوں آج کے خطبے میں اتنے اعمال کافی، اتنا علاج، اتنا ٹریٹمنٹ کافی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہم سب بھی دکھوں سے گھرے ہوئے ہیں، پروردگار کوئی بیماری کا دکھ ہے، کوئی پریشانی کا دکھ ہے، بھوک مری کا دکھ ہے، دشمن کا دکھ ہے، کیسے کیسے دکھوں اور پریشانیوں میں پروردگار امت مسلمہ گھری ہوئی ہے۔ اللہ ان دکھوں کا علاج تو نے نازل کیا ہے، وہ علاج ہم سب کو کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صحیح معنی میں ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما، متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچا، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیشہ ہماری اس گنہگار زبان کو تیرے ذکر سے تر اور گیلی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چھوٹی بڑی ہر مصیبت میں اللہ صرف تجھے پکارنے کی توفیق عطا فرما، تجھ سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اسی حالت میں زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایسا ہی خاتمہ ہو، خاتمے کو تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ ہماری زبان سے جاری فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔